سب سے پہلے بدعت کی تعریف سماعت فرمائیں۔ غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد وہ نیا کام، وہ نئی ایجاد جو سرکار کی ظاہری حیات کے اندر تو نہ ہو، حضور کی ظاہری حیات کے بعد نیا کام، نئی چیز ایجاد ہوئی ہو، چاہے اس نئے کام کا تعلق، اس نئی چیز کا تعلق اعتقاد سے ہو، یا پھر اس نئے کام، نئی چیز کا تعلق اعمال سے ہو، یا پھر اس نئے کام، نئی چیز کا تعلق دین سے ہو، یا پھر اس نئی چیز، نئے کام کا تعلق دنیا سے ہو، ایسے نئے کام کو، نئی چیز کو جو سرکار کی ظاہری حیات کے بعد ایجاد ہوئی، ایسے نئے کام، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسے نئے کام، نئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ جو سرکار کی ظاہری حیات کے بعد ایجاد ہوئی، جو سرکار کی ظاہری حیات کے بعد نیا کام ایجاد ہوا، اس کا تعلق اعتقاد سے ہو، یا پھر اس کا تعلق اعمال سے ہو، یا پھر اس کا تعلق دین سے ہو، یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بدعت اعتقادی، نمبر دو بدعت عملی۔ ابتداءً بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بدعت اعتقادی، نمبر دو بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ وہ عقائد باطلہ، وہ عقائد باطلہ، وہ جھوٹے عقیدے، وہ عقائد باطلہ جو سرکار کی ظاہری حیات کے بعد ایجاد ہوئے ہو، اس بدعت کو بدعت اعتقادی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور کی ظاہری زندگی کے اندر محبوب کے غلاموں میں سے کسی غلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اللہ جھوٹ بولنے پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ حضور کی ظاہری زندگی میں، ظاہری حیات کے اندر محبوب کے جتنے بھی غلام تھے اور ہیں، کسی ایک غلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک رب جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ سرکار کی ظاہری حیات کے بعد ملا کا یہ عقیدہ جا کر بنا کہ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک رب جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ رب جھوٹ بولنے پر کیا ہے؟ قادر۔ یارو، جھوٹ ایسی چیز ہے، اگر یہ انسان کے اندر صفت پائی جائے تو اسے بھی معیوب بنا دے، اسے بھی جناب عیب دار کر دے۔ لوگ اس کے متعلق کہیں کہ یار یہ جھوٹا انسان ہے، اس کی بات کا اعتبار جناب نہ کیا کرو۔ تو جھوٹ یہ ایسی جناب صفت ہے، ایسی چیز ہے، انسان کے اندر ہو تو اسے عیب دار بنا دے، اسے معیوب بنا دے۔ اور جھوٹ ایسی صفت ہے، ایسی چیز ہے، جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ، سمجھ جائیے، سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ سارے کے سارے گناہ اسی جھوٹ سے ہی جناب پھوٹتے ہیں، اسی جھوٹ سے ہی نکلتے ہیں۔ رب کے متعلق انسان ایسا جھوٹا عقیدہ کھڑے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ سرکار کی ظاہری حیات کے اندر محبوب کے جس قدر جتنے غلام تھے اور ہیں، کسی ایک غلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ حضور کی ظاہری حیات کے بعد ملا کا جا کر یہ عقیدہ ٹھہرا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ یہ بدعت اعتقادی ہے۔